छठा पारा सूरह माइदा आयत नंबर 45। اور تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ تورات کے احکام جو منزل من اللہ تھے اس کے مطابق فیصلہ کرنا اللہ کو مطلوب ہے، اور جو اس کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالم ہے۔ اس کتاب کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء کرام آئے۔ وقفینا علی آثارہم سے اشارہ ہے۔ وقفینا قفا، قفا کے معنی آتے ہیں سر کا پچھلا حصہ، جسے ہم گدی کہتے ہیں۔ قفا سامنے کے حصے کو چہرہ کہتے ہیں، وجہ جس سے مواجہت ہوتی ہے، اس کے بھی مقابل جو پچھلا حصہ سر کا اسے قفا کہتے ہیں۔ تو قفینا کے معنی ہم نے ان کے پیچھے بھیجا، یعنی ان کے بعد ان کو بھیجا۔ وقفینا علی آثارہم، آثار اثر کی جمع، اثر کے معنی نشان، نقش قدم مراد، یعنی ان کے پیچھے، ان کے آثار پر، ان کے نشانات قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا قانون الگ تھا، نہیں، مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے، مصدقاً کو حال کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، زبان میں حال، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے لما بین یدیہ، جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، من التورات، یعنی تورات، تورات ان کے سامنے تھی، ان کے آگے تھی، اس کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل دیا۔ انجیل میں کیا ہے؟ فیہ ھدی، اس میں ہدایت ہے، یعنی اس کے احکامات پر چلنے والے، ہدایت پر چلنے والے ہوں گے۔ ونور، اور روشنی ہے۔ روشنی سے مراد ایک اصطلاح ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ٹارچ ہے یا بلب ہے یا ٹیوب لائٹ ہے، روشنی حقیقت میں آئے گی، بلکہ نور کو قرآن کریم نے کثرت سے یہ کہا ہے کہ یہ منور ہے۔ نور کے معنی منور۔ روشنی کی تعریف کیا ہے؟ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔ نور کے معنی منور۔ تو روشنی اور نور وہ شے ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے اور نور ہے، یعنی وہ باتیں ہیں جن سے جو چیز مخفی اور پوشیدہ ہیں اور ظلمات اور تاریکی میں ہے وہ صاف منور ہو جائیں گی۔ سینے میں نور کا مطلب ہدایت، اللہ کی معرفت، صحیح چیز کا فہم دل میں آ جانا، یہ ہے نور بصیرت، صحیح چیزوں کا دیکھنا۔ تو فیہ ھدی ونور، انجیل میں بھی اللہ نے ہدایت رکھی اور نور یعنی وضوح رکھا، وضاحت کرنے والی شے رکھا۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ کتاب یعنی انجیل بھی تصدیق کرنے والی ہے اپنے پیش رو کتاب کی، یعنی تورات کی۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم تصدیق کرتے تھے تورات کی، ایسے انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نہ نبی نے مخالفت کی اور نہ نبی کی کتاب نے مخالفت کی، دونوں سے تصدیق ہوتی ہے۔ اسی واسطے اس آیت میں دو بار لفظ آیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، دو مرتبہ آیا ہے۔ پہلے میں تصدیق عیسیٰ ابن مریم کی ہے اور دوسرے میں تصدیق انجیل کی ہے تورات کے لیے۔ وہدی وموعظہ، اور اس کتاب میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے۔ موعظہ واعظ سے بنا ہے، واعظ ایک ہے، واعظ، واعظ کے معنی نصیحت کرنا، واعظ نصیحت کرنے والا، اور موعظت وہ باتیں جن کے ذریعے نصیحت کی گئی۔ تو یہ پوری کتاب ایسی ہے، نصیحت آمیز کتاب ہے۔ اس کتاب کا وصفی حصہ آ گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے ہم نے انہیں کتاب دی تھی اس کا حکم سن لو۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، یعنی انجیل والوں کو انجیل کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے منزل من اللہ کے مطابق تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اوپر کہا جاتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں، اس کے اوپر آیا تھا کہ وہی لوگ کافر ہیں۔ کافر اور ظالم اور فاسق، کافر میں دو شکلیں ہیں، کفر اعتقادی اور کفر عملی، جس کا انجام جہنم ہے۔ کفر اعتقادی ہے تو دائمی جہنم، اور کفر عملی ہے تو دھلائی کے بعد باہر۔ اور ظالم کا بھی انجام اگر ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت موجود ہے ان الشرک لظلم عظیم، تو پھر دائمی جہنم ہے۔ اور اگر ظلم سے مراد بدعملی ہے تو دھلائی کے بعد واپس۔ اور فاسق تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنے خواہشات کی راہوں میں شریعت کی چادر پھاڑ ڈالے، شریعت کی چادر پھاڑ کے اپنی خواہش پوری کر لے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو تینوں تقریباً ایک ہی معنی میں۔ اب یہاں تک تورات کے انجیل کے صفات، ان کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد اب تشبیہ آ رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ایک صفت ظاہر ہے اس میں، صفت خاص ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، إِلَيْكَ سے کاف ضمیر اشارہ ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یہ بار بار استعمال ہوا ہے، یعنی حق کے مطابق، جو نفس الامر میں حقیقتاً ہو اس کو حق کہتے ہیں، اور جس کا وجود نفس الامر میں نہ ہو وہ باطل کہلاتا ہے۔ تو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ نفس الامر کے مطابق ہے، حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ مصدقاً، یہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے، کس کی؟ لما بین یدیہ، جو کتابیں اس کے آگے ہیں، من الکتاب، کتابوں میں سے، تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، صحف سیس ہو، صحف ادریس ہو، سب کی تصدیق کرنے والی ہے، کیونکہ ساری کتابیں اصول میں متحد ہیں، اصول میں متحد ہیں۔ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے فرق کے اعتبار سے جزئیات میں فرق ہوگا، فروع میں اختلاف ہوگا، لیکن اصول سب کے ایک ہی ہیں۔ اس واسطے سے فرمایا کہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ یہاں تک مضمون پچھلی آیتوں میں سن چکے آپ۔ اب جو لفظ آ رہا ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ قرآن کا وصف خاص ہے۔ مہیمن، مہیمنن، یہ بھی حال بنایا۔ مہیمن کے معنی کیا ہے؟ نے اپنے صفات کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ حشر کی آیتوں میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور، یہ پورے 3 آیتوں کو پڑھ ڈالیے۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں المہیمن، یہ اللہ کی صفتوں میں سے خاص صفت ہے۔ المہیمن، مہیمن کے معنی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، کوئی چیز اس میں جانے نہ پائے، کوئی چیز حذف نہ ہونے پائے، دیکھ ریکھ کرنا، مہیمن ہے۔ اللہ کی صفت خاص ہے مہیمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی صفت مہیمن ہے۔ وہی صفت کس کلام اللہ کی ہے کہ یہ کتاب بھی مہیمن ہے علیہ، ان پر، اپنے سے سابق تمام کتابوں پر۔
تقریب سے بچنا اور محرف ہونے کی تصدیق تردید کرنا ہے اور حق اور باطل کو تول کر دیکھنا ہے تو ان تمام کتابوں کے مضمون لاؤ، اس کتاب پر رکھ کر دیکھ لو. یہ کتاب تصدیق کر دے تو مضمون سچ ہوں گے، اور یہ کتاب تصدیق نہ کرے تو مضمون میں تحریف شامل ہو جائے گی. یہ مہیمن کا ترجمہ ہے، مہیمن علیہ. قرآن کریم نے تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کی ہے، حفظت بھی کی ہے، نگہداشت کرتے ہوئے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے. عام طور سے فیصلہ کرتے ہوئے ایک چیز کی طرف خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہے طبعی رجحان. کسی ایک کی طرف آدمی جھک گیا، چاہے قرابت داری کی وجہ سے یا ماضی کے احسانات کی وجہ سے یا آئندہ کسی نفع کی وجہ سے یا کسی خصوصی لگاؤ کی وجہ سے آدمی جھک جاتا ہے. اس کو ہم تمہارا خواہش، اللہ نے اس کو نفیہ کر دیا ساتھ ساتھ. ولا تتبع اهواءهم، اور اتباع نہ کیجیے ان کے اہوا کی. اہوا جمع ہے خواہش، ہوا و حوث جس کو ہم بولتے ہیں، یہ اسی اہوا کا ترجمہ ہے. ولا تتبع اهواءهم، ان شاء کی اتباع مت کیجیے. اما جاءك من الحق، اما میں عین نون عن ہے، اور یہ جب آتا ہے تتبع کے ساتھ تو اس کو ہم صلہ کہتے ہیں. عربی میں ایک اصطلاح ہے صلہ، اس کو پہلے سمجھ لو تب ہم اس کو فٹ کریں گے. صلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ورب ہے، ایک فعل ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ آنے سے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے ہم نے کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی، جس نے منہ پھیرا میری سنت سے. تو رغبہ کا ترجمہ ہے منہ پھیرا. جب رغبہ کے بعد نہ آئے ہو، رغبہ عن سنتی، میری سنت سے منہ موڑا. یہ منہ موڑنا ترجمہ کیا ہے؟ رغبہ کے بعد عن کے اوپر فرض ہو، رغبہ کے بعد اگر فی آ جائے تو دلچسپی لینا، خواہش کرنا. یہ معنی کیسے بدلا؟ رغبہ یہ کی فعل ہے، ان آیا تو منہ موڑنا اور ایک تو خواہش کرنا. ایسے یہاں بھی سمجھ لو، تبے کے بعد ان آیا، ان مانے حق سے منہ موڑ کر ان کی خواہش کرنا. جب تک آدمی حق سے منہ نہیں موڑے گا کسی کی پیروی کرنا لازم نہیں آئے گا. اگر حق کے بدل فیصلہ کر رہا ہے، حق نہیں چھوڑا تو کسی کی خواہش کی پیروی لازم نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے. اما جاءك من الحق، یا اصل میں ہے عن ما جاءك، اس چیز کو چھوڑتے ہوئے جو آپ کے پاس حق آیا ہے. حق چھوڑیں گے تو ہوا و حوث کی اتباع لازم آئے گی، حق نہیں سننے آئے گی. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنهاجا، بنایا ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ایک خاص شریعت اور ایک خاص طریقت. شرعتن، شریعت کو آپ معصوم کرتے ہیں، شریعت کے معنی ایک خاص مذہبی طریقہ، دینی طریقہ، شریعت ہے یہ. ومنهاجا، منہاج، منہج کے معنی آتے ہیں چلنے کا طریقہ، ایک ڈگر، ایک روش، ایک چال. یہ منہاج ہے. منہاج العربیہ ایک کتاب ہے، آپ پڑھیں گے عربی کا نہج، یعنی بہتوں نے کتاب لکھی ہے عربی سکھانے کے واسطے. ان کا بھی ایک نہج ہے، ان کی بھی ایک ڈگر ہے اور ان کی بھی ایک روش ہے. یہ ہے منہاج العربیہ. تو یہاں واضح کیا کہ ہر شریعت کے لیے تم میں جتنی جماعتیں ہیں، چاہے تورات والے ہوں، انجیل والے ہوں، زبور والے ہوں، ہر ایک کے واسطے ہم نے ایک شریعت مقرر کی تھی ان کے زمانے کے اعتبار سے. آدم کے زمانے میں کچھ اور، ابراہیم کے زمانے میں کچھ اور، حالات کے اعتبار سے. تو شریعت کے معنی شریعت، قانون شریعت. ومنہاجا، اور روش اور چال چلن اور طریقت. بات ختم ہے. بتانا یہ ہے کیونکہ ہماری طرف سے ہے، جاننا ہم نے بنایا تھا. تم میں سے ہر ایک کا راستہ، ہر ایک کی شریعت ہم نے بنایا تھا، لہٰذا کسی میں تضاد نہیں ہو سکتا، کسی میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ہاں زمانے کے لحاظ سے مصلحت جو تقاضا کرتی رہی وہ ہوتا رہا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو بنا دیتے تم سب کو ایک ہی امت. آج بھی لوگ خواہش کرتے سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، آدم زادے ہیں، نبی زادے ہیں، پورے ایک ہو گئے تو بہت اچھا ہے. اللہ فرماتے ہیں سب کے قلوب کو ایک امت پر مجتمع کرنا یہ اللہ کے واسطے آسان تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَجَعَلَكُمْ، تو تم کو ضرور بنا دیتے متحدہ ایک. الگ الگ کیوں؟ اس کیا ہے؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نے لیبلوکم، تاکہ تم کو جانچے. جانچیں گے اس کو، لیبلوکم، جانچے تم کو. فیما آتاکم، اس چیز لیے جو تم کو دیا ہے. امتحان کیسے ہوگا؟ سوال یہ ہے تاکہ تم کو جانچے اس چیز میں جو تم کو دیا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ قصص کی ایک آیت دیکھیے. سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما، لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے اور اس میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کو دوہرا اجر ہے. ایک تورات پر ایمان لانے کا، ایک قرآن پر ایمان لانے کا. ایک اس نبی پر ایمان لانے کا جو ان کے زمانے میں تھے، اور ایک دوبارہ دوسرے پر ایمان لانے کا. ڈبل ثواب. یؤتون اجرهم مرتين فرمایا، دوہرا اجر دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک کتاب کو جب پکڑ لیتا ہے، ایک نبی کی اطاعت کر لیتا ہے، دوبارہ اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتاب پکڑنا طبیعت بار ہوتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا آدمی. ایک روش، ایک چال اور ایک اس کی عادت، ایک جبلت طے ہو جاتی ہے کہ میں یہ کرنا ہے، بعد میں وہ ہٹتا نہیں. پھر غور کیا ہوگا آپ نے، جوان آدمی بدل جاتا ہے لیکن جوانی کی عمر کے بعد جو روش ہے وہ بدلتی ہے. علامہ سعدی نے لکھا ہے میں، اگر بہت چھوٹا ہے زمین سے تو اس کو اکھاڑ کے ایک جگہ پر لگا سکتے، اکھاڑنا بھی آسان، لگانا بھی آسان. لیکن جب بہت پرانا ہو گیا ہے تو نہ اکھ سکتے نہ لگا سکتے، مشکل ہے. تو ایک نبی پر ایمان لانے کے بعد اس نبی پر، اس کی کتاب پر چل چکنے کے بعد اس کو چھوڑ کر پھر کتاب کو فالو کرنا، یہ اپنے دل پر جبر کی اطاعت کاملہ کی بات تھی کہ چلو اللہ کا حکم آیا تو یہ مان لیا، یہ حکم آیا تو یہ مان لیا. جس طرح صحابہ کرام کا حکم تھا ادھر منہ کرو، ادھر منہ کر لیا. بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، حکم آ گیا ادھر منہ کر لو، ادھر منہ کر لیا. تو یہ کامل درجے کی اطاعت ہے. روزہ رکھتے ہوئے رات میں سحری مت کھاؤ، نہیں کھاتے تھے، حکم آ گیا کھانا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کی اطاعت اور ہمارے صادق کی اطاعت دوہرا اجر بتایا گیا ہے، دوہرا اجر. تو یہاں پر ہمارا امتحان کیسے ہوگا؟ لیبلوکم فیما آتاکم. تورات تمہارے سامنے ہے، انجیل تمہارے سامنے ہے، زبور تمہارے سامنے ہے، ان تمام کتابوں کی کتاب تصدیق کرتی ہے. اب تمہیں دیکھنا یہ ہے تمہارا امتحان کیا ہے، ان کا امتحان کیا ہے. ان کا امتحان یہ ہے کہ ان کے مضامین میں جو تعریف ہو گئی ہے اس کتاب سے چیک کر لو، اس میں نبی آخر الزمان کے جو اوصاف بتائے گئے ہیں اس کے مطابق تم ایمان لے آؤ. یہ سب ان کے امتحانات ہیں. اور تمہارے امتحانات یہ ہیں کہ اس کتاب کو تم چھپا کے نہیں رہیں، اس کتاب کے تقاضوں کی تم تکمیل کریں گے. صحابہ نہیں کہتے تھے قرآن پہ عمل کرو، یہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. آج ہے ایسا کوئی بولنے والا؟ ہماری طرح ہو جاؤ، کونوا مثلنا. ایک جہاد کے موقع پر گئے، لوگوں نے کہا کیوں لڑنے آئے؟ کہا ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارے پاس پیغام ہے، وہ پیغام پہنچانے آئے ہیں. اگر یہ پیغام آپ قبول کر لیتے ہیں تو یہ حکومت، سلطنت، زراعت، کھیتی سب تمہاری ہے، ہم واپس جا رہے ہیں. یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا حکم چلے گا، یہ کتاب اس کا دستور ہے، قبول ہے، ہم واپس جاتے ہیں، سنبھالو اپنی حکومت. اور اگر زمین پر خدا کا حکم نہیں چلے گا، یہ کتاب نہیں مانی جائے گی تو ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم تم سے دو ہاتھ کریں گے.
ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ جذبہ تھا ان کے سامنے. زمین نہیں, گھر نہیں, جائیداد نہیں, باغات نہیں, اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون, اس کی کتاب ہے. تم اسے قبول کرو, تم مالک و حاکم ہو, ہم چلے, ہمارا کام ختم, واپس آ رہے. تو صحابہ کرام کا یہ انداز تھا. یہ ہے لیبلوکم فیما آتاکم, تم کو جو دیا ہے تمہارا اس میں امتحان ہے. اب اللہ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات, کرو نیکیوں کی طرف. فاستبقوا الخیرات, سبقت کرو نیکیوں کی طرف. کیسے ہوگی؟ خیرات جمع ہے خیر کی, نیکیاں. فاستبقوا, سبقت کرنا, آگے بڑھ جانا. ایک کتاب پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے, تعلیم المتعلم. تعلیم المتعلم کے معنی جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے تعلیم ایسے حاصل کرو, اس سے حافظہ بڑھتا, اس سے نشان طاری ہوتا, اس سے رزق میں اضافہ ہوتا, وغیرہ ذالک. وہ کتاب پڑھتے پڑھتے اس میں ایک شعر آیا, وہ شعر سنانا چاہتا ہوں میں آپ سے, عربی کا شعر ہے وہ. اس کا مضمون یہ ہے, کیا اس سے بڑا کوئی خسارہ اور گھاٹا ہو سکتا ہے کہ راتیں ہماری بغیر نفع کے گزر جا رہی ہیں اور عمر میں حساب چل جا رہی ہیں. اگر کسی کی عمر 100 سال کی ہے تو اس میں 50 سال تو راتیں ہیں, اور یہ 50 سال آپ کی عمر میں حساب کیا جائے گا اللہ کے یہاں. لیکن یہ 50 سال میں کوئی نیکی آپ کے پاس نہیں ہے, یہ یوں ہی چلی گئی. تو زندگی پوری کی پوری جو تھی اس میں سے آگے چلی گئی بغیر نفع دیے ہوئے. تو خسارہ اور گھاٹا اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے مثال دیا تھا برف والے کی, سورہ والعصر کی روشنی میں کہ برف والا کہتا ہے میرا سرمایہ پگھل جا, میں ایسا تاجر ہوں کہ میرا سرمایہ پگھل جا رہا ہے, خرید لو, نہیں تو اصل سرمایہ نہ بھی دیا. تو سارے انسانوں کا اصل سرمایہ اس کی حیات ہے, اور حیات میں سے رات اور دن 2 ہی چیزیں ہیں. تو رات آدھی اور دن آدھا. 50 سال راتوں کی شکل میں بلا نفع کے چلے گئے. عقل مند وہ ہے جو راتوں میں بھی کچھ کما لے. مراد یہ ہے اپنے مالک کے پاس کھڑا ہو جائے, 2-4 نیکی, 2-4 آنکھوں سے آنسو کے قطرے توبہ کی شکل میں انابت اور رجوع حاصل کر لے. تو یہ فاستبقوا الخیرات کو سمجھنے والے آگے بڑھتے ہیں. آقا نے فرمایا دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, ان میں سے ایک یہ تھی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. عائشہ کے پاس لیٹتے, فرماتے عائشہ مجھے چھوڑ کے میں کیسا ہو جاؤں. حضرت عائشہ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور پاؤں میں ورم آ جاتا. سب کا کیا ہے جب آپ معصوم تھے. تو فاستبقوا الخیرات یہ حکم ہے ہر امت کے لیے کہ جو بھی نیکی سمجھ میں آئے آگے بڑھو. آپ کی جو حیثیت ہے, جو سکت ہے, کچھ نہیں, تو آپ کی جو معلومات ہے اس کو عام کرو, راستے سے کانٹا ہٹا دو, مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ, آقا کا مظاہرہ کرو. حدیث میں آتا ہے نام اعمال جب تولا جائے گا تو عمل میں ایمان کے بعد اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی عمل ثابت نہیں ہوگا. آج ہمارا لہجہ ہوتا ہے, لب و لہجہ کرخت ہوتا ہے, چی ہمارے لب و لہجے میں. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھو. جس سمجھو کہ یہ نیکی ہے اس کو ہلکی مت سمجھو, چھوٹا سمجھو. اگر کسی نے راستے سے کانٹا ہٹایا ہے تو وہ اعمال نامے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, یہ حکم دیکھے گا. تو جتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں یہاں حکم دیا اللہ نے. اور نیکیاں کیوں کرنے سوال پیدا ہوتا ہے, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں جلدی کرو. تو کیوں فائدہ ہے اور کب فائدہ ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے مہینہ بھی نقد, زراعت کرتے ہیں غلے کی شکل میں حاصل, باغات میں کام کرتے ہیں نیموں کی شکل میں حاصل. یہ نیکیاں کب رہیں گے؟ زکات ہے, صدقہ خیرات ہے, کب کرتے رہیں گے؟ کب؟ اللہ فرماتے ہیں اگلے ٹکڑے میں الی اللہ مرجعکم جمیعا, یہ ہے عجب, الی اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے, تم سب کو, جمیعا تم سب کو. کتنا ہی انتظام کر لو یہ کار یہیں رہ جائے گی اور ڈرائیور نکل کے چلا جائے گا, کوئی شکل نہیں روکنے کی. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جمیعا کر سکتے ہیں اس کا, تم سب کو. تو کم میں تو خود بخود سوال گیا تھا, جمیعا کیا یہ اکٹھا, ساری کائنات کے سب انسان آدم سے لے کر آخری دم تک سب انسان اکٹھا جمع ہونے کے بعد فَيُنَبِّئُكُم, وہ بلائے گا بما کنتم فیہ, جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مقابلہ ہوا, عیسائی نے کہا ہم بہتر, یہودی نے کہا ہم بہتر, مسلمان نے کہا ہم بہتر. یہاں ساقیت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, لیس بِأَمَانِیِّکُم وَلَا أَمَانِیِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا, تم بہتر کہ ہم بہتر. لیس بِأَمَانِیِّکُم, تمہاری آرزوؤں سے کام نہیں چلتا. لیس بِأَمَانِیِّکُم وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ, وہ کہتے ہم بہتر, یہ کہتے تم بہتر, کسی کے آقا میں کچھ نہیں ہوتا. جیسا آپ کا ایمان و عمل کا فیصلہ ہو. تو جو جھگڑا ہے نا پر کون ہے, یہ فرق ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ, تم سب کو پتہ کیا جائے گا تم جہاں جہاں اختلاف کرتے تھے. یہ مضمون کے بعد پھر اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ, قرار کے ساتھ ہے, تاکید کے ساتھ ہے, اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس جو اللہ نے نازل کیا ہے, وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ, ان کے شاء کی اتباع مت کیجئے, ان کی مرضی کے موافق فیصلہ مت کیجئے. وَحْذَرْهُمْ, اور بچیے, وَحْذَرْهُم, اور بچیے, احتیاط کیجئے, أَن يَفْتِنُوكَ, کہ وہ آپ فتنے میں نہ ڈال دیں. کیسے؟ بما أنزل الله إليك, اس چیز میں سے بعض کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ کی طرف. واقعہ سنایا تھا آپ بھول گئے ہوں گے, اس کا پس منظر یہود کے درمیان ایک مقدمہ پیش آ, ان کو مارا, سزا اس کی رجم ہے. نے کہا کہ 2 آدمی کو بھیجو اور وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایمان کا اعلان کر دیں کہ ہم مومن ہو گئے. کوئی مسئلہ پوچھیں, اب مسئلہ بتایا جائے ہماری مرضی کے موافق تو اگلی بات قبول کر لیں ورنہ واپس آ جائیں. اور یہ کہا دیں کہ اگر فیصلہ ہماری مرضی کے موافق ہوا بزر ہیں, ایک جماعت اور بھی اصلاح کرنے تیار ہے. فیصلہ کیا چاہیے کہ رج بجائے اصلاح کر دی جائے, بس یہ ہے. ہم آپ کا اسلام قبول کر لیں گے, جتنا ہمارے ساتھ آ جائے گا اسلام میں داخل ہو جائے گا. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے, ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے, ان کی مرضی موافق فیصلہ مت کیجیے, اور احتیاط اس بات میں کیجیے کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں ڈال نہ دیں اس چیز میں سے نکال کر جو نازل کیا ہے اللہ نے. یعنی کوئی فیصلے کا ادنا حصہ بھی ان کی خواہش پر نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے وصول کتنے پسند ہیں. اپنے وصول سے انحراف نبی کے لیے بھی جائز رکھ, اور احتیاط کر لو. وہ حذرہم, حذر کے معنی بچو بچو. جب کسی آدمی کے سامنے سانپ اچانک آ جائے تو حذر الحذر کہتے ہیں, بچو بچو, سانپ آ گیا سانپ آ گیا. تو پورے الفاظ نہیں آتے جلدی میں, تو کہتے ہیں الحذر الحذر, یہ وہی لفظ ہے احذرہم, بچو کہ وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں, احتیاط کرو. مطلب یہ ہوا کہ ادنا جھکاؤ کتاب اللہ سے ہٹ کر کسی عمل کو پسند نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ اپنے اپنے مقدمات لے کرتے ہیں ان کافروں کے پاس جہاں یقین ہوتا ہے کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہی ہوگا. کتاب اللہ کے وصول وہاں نہیں چلتے, گواہیوں کا معیار وہاں نہیں چلتا, جرح کے انداز وہاں نہیں چلتے, وہ خود قرآن کریم کے اصول سے واقف نہیں ہوتے, اس لیے فیصلہ قطعاً غیر شرعی ہوگا. اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں وہاں گواہ بکتے ہیں اور ثبوت فرضی فراہم کیے جاتے ہیں, اسی لیے ایک دن رکھا اللہ یوم الحساب, صحیح فیصلہ وہاں ہوگا, وہ ہے یوم الحساب. یہ دنیا کا فیصلہ چور راستہ رکھتا ہے نکل جانے کے واسطے. تو ہم اپنے مقدمات کو ان کے پاس لے کر جائیں تو اس آیت سے ٹکراؤ ہوگا ہمارے عمل کا. اللہ نے خود کہہ دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ, بس اگر وہ پیٹ پلٹا لیں تو جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم,
کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ہے کہ ان کو پہنچے ان کے بعض گناہوں کا وبال. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض گناہوں کا وبال انسان کو دنیا میں بھی پہنچتا ہے. احادیث میں ہم نے پڑھا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا وبال دنیا میں نہ پڑا, اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی, اس میں سے ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اس کا وبال نقد پڑتا ہے. آج کثرت سے لوگ نافرمانی کرتے ہیں, اس میں اس کا خیال نہیں کرتے ہمارے بڑے بھی کہ ہم کون سا حکم کب دیں. یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا حکم اس موقع پر فٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا. اپنی بڑائی کا اظہار جب اللہ فرماتے ہیں تو علت کے ساتھ, جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی مصلحت اور فوائد کے ساتھ. اللہ رب العالمین ہو کر جب اپنا حکم دیتے ہیں تو مصلحت کو, فوائد کو, خوبیوں کو بیان کر کے نقائص کو واضح کر کے دیتے ہیں. کہتے ہیں شراب حرام ہے اگرچہ اس میں نفع ہے لیکن اس کا نقصان نفع پر غالب ہے. یہ سب کہنے کی ضرورت کیا اللہ کو, بس میں بتا بھی تھا, لیکن نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس لیے خمر حرام ہے کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن اس کے نفع پر اس کا نقصان غالب ہے. یہ سمجھانے کی حاجت کیا تھی اللہ کو. یہ اشارہ ہے کہ جب بڑے چھوٹوں کو حکم دے مصلحت کا, ضرورت کا, فوائد کا, خواص کا, تقاضے کا, ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں. جب چاہا جو چاہا حکم دے دیا مجبور ہو کے انکار کرنا پڑتا. اس لیے کرنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے خلاف کیوں عمل تھا, کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ابراہیم کے باپ کا حکم نہ تھا. تو ایسا حکم اگر ماں باپ دیں گے تو وہ خود اس کے بعد ذمہ دار ہوں گے, لیکن عام طور سے ماں باپ کی نافرمانی کا وبال یہاں پڑتا ہے. اور دوسرا لکھا ہے صلہ رحمی کے بجائے عطا کرنے والا آدمی کا بھی دنیا میں ہوتا ہے, یہاں بھگتتا ہے وہ. صاحب قطع رحمی کیا ہے, قربانی ہوئی وہاں سے ٹانگ جائے گی, اگر ناراضی بنا پر تو وہاں نہیں جائے گی. اور حدیث میں کیا ہے, حدیث میں یہ ہے سل من قطع کا وہ امر کا, صلہ رحمی کرو اس کے ساتھ جو تم سے کٹ چکا ہے, اور نہ کرو اس سے تم پر ظلم کرتا. حکم دی کیونکہ جو محبت کرتا ہے ان سے تم بھی محبت کرتے ہو, یہ آسان ہے, بہت مشکل نہیں ہے. ہاں تم سے جو نفرت کرتا ہے اس سے قریب ہونا یہ بڑی دور کی بات ہے, دل جائی کی بات. تو اللہ فرماتے ہیں بعض گناہ کا وبال ان کو پہنچے, اللہ فیصلہ کر چکے ہیں. انما یرید اللہ, اللہ چاہتے ہیں ان یصیبہم کہ وہ پہنچے ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کا وبال. ان کثیرا من الناس لفاسقون, اور بے شک سے لوگ فاسق ہیں, کثرت سے لوگ فاسق ہیں. کثیر من الناس, لوگوں میں سے بہت زیادہ فاسق ہیں. یہ بات تبصرہ کر رہے تھے. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے میرے شاکر بندے بہت کم ہیں. سورہ سبا کی آیت ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. آل داؤد شکر کرو, میرے بندوں میں شاکر بہت کم ہے. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں بندوں میں فاسق بہت زیادہ. تو بھیڑ دے کر حق ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, بھیڑ دے کر حق ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بندے جو شاکر ہیں وہ شروع سے آخر تک قلیل تھے اور آج بھی قلیل ہیں, اور جو فاسق ہیں وہ زیادہ فاسق اس وقت بھی تھی اور آج بھی فاسق. اور کبھی سورہ واقعہ پڑھ لینا, سورہ واقعہ کا پہلا رکوع میں اللہ فرماتے ہیں جو مقرب بندے ہیں, خصوصی بندے ہیں, وہ زیادہ تر پچھلوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے نہیں ہوں گے. اس زمانے کے لوگ مقربین میں شامل ہو ہی رہے ہیں, ان کو کیا لیے لگے ہیں کیا. سورہ واقعہ کا پہلا رکوع ضرور دیکھنا, واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین پڑھ لینا, دائیں ہاتھ والے دونوں میں. لیکن مقربین جسے کہا ہے وہ زیادہ اس زمانے کے. اس زمانے کے لوگ قربت نہیں ہے. اور شاید یہ اشارہ تھا حدیث میں, میں حدیث سنا چکا ہوں اس سے پہلے. آقا نے فرمایا کہ آج اس زمانے میں تم اسلام کا 10واں حصہ چھوڑ دو گے تو پکڑے جاؤ گے, کھلا ہوگا. اور ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ 10ویں حصے پر عمل کر دیں گے, نجات پا جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا, پاور ہاؤس سے دوری کا زمانہ ہے یہ. گھٹتے 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 ہمارا عمل 10ویں پہ آ کے آ گیا. 10 حکم میں سے ایک حکم پہ عمل ہو رہا ہے. اب بخاری کی روایت پڑھ رہا تھا میں, یہ صحابی تھے, وہ فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات بدل گئے. پوچھتے ہیں کیا نماز بھی, کہا نماز ہی تو ایک رہ گئی ہے, وہ بھی تم نے ایسا ایسا کر دیا ہے, مطلب وقت لیا ہے, جیسا جہاں پر لیا ہے, اس کا بھی اہتمام جو تھا وہ اب نہیں نظر آیا. نماز میں کھڑے ہیں, وہ لوازمات, وہ صفات, وہ تقویٰ, وہ طہارت, وہ انابت, وہ رجوع سب ختم ہو گیا. تو بولنے کا حاصل یہ ہے کثرت سے لوگ فاسق رہے ہیں اور آج بھی لوگ فاسق ہیں. قلیل ہیں جو شاکر بندے کہلاتے ہیں. ان قلیل میں شامل ہونے کے لیے محنت زیادہ کرنا پڑے گا. سب سود کھاتے ہیں ہم بھی کھائیں گے, سب فجر سوتے ہیں ہم بھی سوئیں گے, سب قرآن سے چھوڑ کر اصل تعلیم میں گھس رہے ہیں ہم بھی چھوڑ دیں گے. جب سب کا دیکھ کام کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے, جہاں سب جائیں گے. وہ ہے کثیر منہم فاسقون میں جائیں گے. قلیل میں آنا ہے تو شاکرین میں آنا ہے تو لوگوں کو چھوڑو, قرآن کیا کہتا ہے وہ دیکھو, صحابہ نے کیا کیا وہ دیکھو, سنت میں کیا ہے وہ دیکھو. لوگوں کو دیکھیں گے تو لوگ جہاں جائیں گے وہیں پہنچیں گے. آپ لوگوں کا حال تو یہ شاید کہتا ہے رأیت الناس مالو الی من عنده مالو, رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا. یہ لوگوں کا بیان کیا ہے. کیا ترجمہ اس کا ہے, ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو مائل ہوتے ہوئے ان کی طرف جن کے پاس مال ہے. رأیت الناس قد مالو الی من عنده مالو, ان کے پاس مائل ہوتے ہوئے جن کے پاس مال ہے. رأیت الناس قد ذهبوا, دیکھا ہے لوگوں کو جاتے ہوئے الی من عنده ذهبوا, جن کے پاس ذهب و سونا ہے. یہ لوگوں کا حال ہے. تو لوگوں کو مت دیکھو لوگ کہاں جا رہے ہیں. بہتا جوگی, رمتا جوگی اور بہتا پانی کہاوت ہے, ایسا مت کرو. مومن کے واسطے یہ کتاب ترازو ہے حق اور باطل کے لیے. اللہ نے خود ہی تو کہا افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یہ آیت میں ترازو ہے اللہ کی طرف سے. اگر کوئی اس کتاب کو چھوڑ کر زمانے کے تقاضے کو پورا کرنے جا رہا ہے تو اللہ اسے پوچھتے ہیں افحکم الجاہلیۃ یبغون, کیا زمانے جاہلیت کا حکم پھر تلاش کر رہے ہیں. ومن احسن من اللہ, اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے حکمن فیصلہ کرنے کے اعتبار سے, لقوم یوقنون, یقین اور ایمان والی قوم کے لیے. اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے وعدے پر یقین ہے, تو اس بندے کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے. زمانے جاہلیت کی طرف سے جا رہے ہیں وہ کیا ہے, یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے. وہ دور شراب تھا, دور زنا تھا اور دور ڈکیتی تھا, نہیں فرمایا. اس پورے زمانے کا نام رکھا جاہلیت, ناواقفیت. ان کو انجام نہیں معلوم تھا کہ چوری کا, زنا کا, ننگے پن کا, شراب کا, اس کا انجام کیا ہے. اس انجام سے بے خبر کام کرتے رہے تو وہ زمانے جاہلیت کہلاتا. آج بھی اگر عورتیں اسی انداز پہ جسم کی نمائش کر کے باہر نکل جاتی ہیں تو یہ زمانے جاہلیت ہے. نبی کی عورتوں کو اللہ نے منع کیا تھا, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى. سورہ احزاب کی آیت کا جاہلیت اولا میں جیسا ننگے نکلتی تھی ایسا مت نکلو, منع فرما دیا اللہ نے. اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ بندے اللہ کو حکم تسلیم کر لیں اور جو حکم اس کتاب میں ہے اس کو احسن حکم مان لیں, اور جو باتیں اس کتاب کے خلاف ہو رہی ہیں وہ معاشرے میں سے چھانٹ کے نکال کے پھینک دیں. جاہلیت کے تقاضوں سے ہم ہٹ جائیں, مگر ہوتا نہیں, جو نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں, دوسرے سمجھ جائیں, دوسرے سب ٹھیک ہو جائیں.
जब दूसरों के घर में निकाह हो तो बाजा ना हो, शादी में खुराफात ना हो, लेकिन जब हमारी होगी तो हम करेंगे। दूसरों के पास वीडियो ना आए, हमारे पास हम करेंगे दूसरों की इस्लाह। जब तक आदमी अपनी इस्लाह, जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी पर चोट हो, किसी पर तंज हो, किसी की हटक हो, किसी की दिलखराश उसमें कैफियत बयान की जा रही हो, ये सवाल होते थे सहाबा के अपनी इस्लाह के लिए। और वहां भी अल्लाह ने पिलाई थी, ला तसअलू अन अशिया इन तुबद लकुम तसुकुम, ज्यादा नबी से सवाल मत किया करो, कहीं तुम्हारे खिलाफ आयत नाजिल हो जाए या ऐसी बात नाजिल हो जाए तुमको बुरी लगे। ला तसअलू अन अशिया इन तुबद लकुम तसुकुम, तो मना कर दिया, आयत नाजिल हो गई तो सहाबा ने सवाल करना छोड़ दिया और कहा हमारी तमन्ना ये थी कोई आदमी गांव का आए, नबी से पूछे और हम सुन लें। हाँ, ख्वाहिश ये थी कि गांव का आदमी अकलमंद आए, बुद्धू ना आए, अच्छा आदमी आया तो सवाल करेगा, हम सुनेंगे, इल्म में इजाफा होगा। ये तमन्ना थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की, मगर सवाल नहीं करते थे। और जो सवाल करते थे अमल की नीयत से करते थे, अमल की नीयत से। और आपको हैरत होगी, इतनी कुर्बत के बावजूद सवाल करने में इतना लिहाज करते थे। बुखारी की रिवायत है, हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कसीरुल मज़ी था, मज़ी कसरत से निकलती थी, मुझे जरा सा छेड़छाड़ हुई तो कसरत से निकलती थी, और मेरे निकाह में नबी की बेटी थी। मैं नबी से मसला कैसे पूछूं, मुझे जरा शर्म आई कि मैं कैसे कहूं, इस मसले को पूछूं कैसे। तो मैंने मिक़दाद इब्न असवद से कहा कि जरा मसला पूछो, मैं सुन लेता हूं। उन्होंने पूछा, जवाब मिला कि ये तो पेशाब के हुक्म में है, धो लो साफ, इसमें गुस्से की जरूरत नहीं पड़ती। पेशाब के जो कतरात होते हैं उसी का हुक्म, ये भी मज़ी में भी हुक्म है, धो लो साफ हो जाती। तो ये अमल करने के लिए बेताब थे, लेकिन खुद पूछने की जरूरत नहीं हुई, इतना लिहाज था सवालों में। और हमारे पास लोग सवाल पे सवाल करते हैं मगर अमल में निल, अमल करना जानते नहीं। अमल क्यों नहीं? क्योंकि ईमान नहीं बना है, दिल में इसका एहसास नहीं है कि खुदा के हुक्म के खिलाफ करेंगे तो क्या होगा, नबी के हुक्म के खिलाफ करेंगे तो क्या होगा, कितना घाटा होगा, इसका एहसास नहीं है। अल्लाह ये सवाल करते हैं, अफहुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या जाहिलियत का हुक्म तलाश करते हैं? वमन अहसनु मिनल्लाह, अल्लाह से बेहतर कौन हो सकता है हुक्मन, फैसला करने के एतबार से, लिकौमिन युकिनून, ऐसी कौम के वास्ते जो यकीन रखती हो। दिल में ईमान रखने वाला बोलता है अल्लाह की जात सबसे बेहतर है फैसला करने के एतबार से, और हम जाहिलियत के हकाम को पसंद नहीं करते। और अब हम तौबा करते हैं कि हम किसी भी काम में, चाहे वो माशरती हो या माशी हो, मामलात हो या कारोबार हो, हम अल्लाह का हुक्म सर पे रखेंगे। ये फैसला करना यही दर्स कुरान है, सुन करके खत्म कर देना ये दर्स कुरान नहीं है। कुरान करीम के अहकामात इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जिस्म बनाने वाला जानता है कि इस जिस्म के लिए मुफीद क्या है और मुदर क्या है। इसके बाद अल्लाह ने खिताब किया ईमान वालों से, बहुत ही सरीह अहकाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ईमान वालों दोस्त ना बनाओ यहूद को और नसारा को, ला तत्तखिज़ू मत बनाओ अल यहूद वन नसारा औलिया, या औलिया मफूल है तत्तखिज़ू का, मत बनाओ दोस्त यहूद को और नसारा को। बाज़ुहुम औलिया व बाज़, उनमें से बाज़ दोस्त हैं बाज़ के। आज के हालात पे लगता है ये आयत अभी नाज़िल हुई है, 1427 साल पहले भी यही हुक्म था और आज भी यही है, और क़यामत तक हुक्म यही रहेगा कि इनमें से बाज़ के दोस्त हैं, इनसे दोस्ती मत करो। तीसरे बारे में आल इमरान के हवाले से हमने 4 इसके अक़साम बताए थे, दोस्ती की 4 किस्में। पहली किस्म तो यह है मुआमिलात, मुआमिलात के माने कारोबार, लेन देन, ये जायज है, अल्लाह मना नहीं करते इसको। यहूद से भी, नसारा से भी, मुशरिकीन से भी, सबसे कारोबार जायज है। दूसरा दर्जा है मवासात का, गमख्वारी करना, दुख दर्द में शरीक होना, ये मवासात कहलाता है। तीसरा दर्जा है मदारात का, खातिर तवाज़ु करना, वो आए तो उनका इकराम करो और आप उनके पास जाएं तो आप इकराम करेंगे, यह है मदारात। तो खातिर मदारात जिसको हम बोलते हैं, खातिर मदारात करना और मवासात करना और मामलात करना, ये 3 जायज हैं। चौथा लफ्ज है जिसको हम कहते हैं मवालात, वलीयुन से बना है, कल्बी ताल्लुक, राजदां बनाना, भेदी, ला तत्तखिज़ू बिताना, राजदां बनाओ। तो असल जो मना है वो चौथी किस्म मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से भी और नसारा से भी, मुशरिकीन से भी मुआमिला किया है, कारोबार किया है, लेन देन हुए हैं, मामलात हुए हैं, यहां तक कि बीमार हुए तो देखने के तशरीफ ले गए आप, यहूदी की मकान में खटका मार के देखने के वास्ते गए, बच्चा बीमार है तो, क्योंकि आपका जाना उसके हक में जरिया बन गया नजात के लिए। वो यहूदी बच्चा बीमार था, आप पहुंचे, खटका मारे, दरवाजा खुला, बैठे, सिराने बैठ आका फरमाते हैं बेटे कलमा पढ़ ले, नजात हो जाएगी। वो यहूदी का बच्चा इतना जानता था कि ये सच्चे हैं और जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि खादिम रह चुका था बहुत दिनों तक। उसने अपनी निगाहों से अब्बा की तरफ देखा, यहूदी की तरफ, उन्होंने इशारा कर दिया, अति अबुल कासिम, अबुल कासिम की इताअत कर ले, सच्चे हैं ये तो। सवाल ये होता है कि बाप ने खुद इताअत क्यों नहीं कर लिया और नबी ने बाप पर इस्लाम क्यों नहीं पेश कर दिया? ये सब अल्लाह की तौफीक है। जब अल्लाह हिदायत देना चाहते हैं तो हिदायत के मरकज को घर में भेज देते हैं, ये अल्लाह की शान है। एक वो गुलाम यहूदी बच्चा जो आका खादिम आ चुका है, उस खादिम के घर में आका पहुंच रहे हैं और कलमा की बेहतरीन नेमत देकर पहुंच रहे हैं। कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ते ही रूह परवास कर गई। आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह का शुक्र है जिसने इसको आग से बचा लिया। यह है कलमे की बरकत, खुलूस दिल से कलमा पढ़ने वाले का यह हाल हो गया, नजात मिल गई उसको। तो बताना यह है यहूद और नसारा के पास जाना आना, अगर नियत यह हो कि हम उनको दावत दीन देंगे, उनकी इस्लाह करेंगे, अपना पैगाम उन तक पहुंचाएंगे, तो आपका मामला दुरुस्त है, मवासात दुरुस्त है, मदारात दुरुस्त है। लेकिन मवालात कल्बी ताल्लुक सिर्फ मोमिन का मोमिन से हो सकता है, मोमिन का हकीकी राजदां मोमिन हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, आगे बड़ी सख्त वईद है, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, अल्लाहु अकबर, शदीद रिमार्क है। और जो उनसे कल्बी ताल्लुक करेगा, देखो लफ्ज़ क्या है, वमन यतवल्लहुम, तवल्ली यानी उनसे जो कल्बी ताल्लुक पैदा करेगा, दोस्ती पैदा करेगा, मिनकुम तुम में से, यानी मोमिनों में से होकर उनसे कल्बी ताल्लुक करेगा, फइन्नहु मिनहुम, तो वो मोमिन होने के बावजूद उन्हीं में शुमार होगा अल्लाह की निगाह। क्या सख्त वईद है। यही आयत थी जिसको लोग पढ़कर पेश करते रहे जब लोगों ने हिमायत की थी यहूदियों की, इसराइलियों की, मुसलमानों को मारने पीटने के लिए अपने मुल्कों के दरवाजे खोल दिए थे, यहाँ पे हवाई जहाज करने का, यहाँ से करना, यहाँ से मारना, यहाँ आना, यहाँ जाना, मुसलमानों को खत्म करने के लिए मुसलमानों के दरवाजे खुल गए थे। इसी आयत से लोग असर करते रहे कि जो भी इन यहूदियों का साथ देगा मुसलमान होकर, वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह की निगाह में इन्हीं में शुमार होगा। यही आयत है वो, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम,
اور آگے اور سخت جملہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. یہ ظلم کون سا ہے کہ تمہارا جو دشمن ہے، تمہاری کتاب کا دشمن ہے، تمہارے نبی کا دشمن ہے، تم اس کے ساتھ محبت کرتے ہو. یہ شخص ظالم ہے، ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، اس لیے دوستی کے قابل نہیں ہے. اس آیت میں سبق بہت ملا ہمیں. کیا سبق ہے؟ دنیاوی مفاد کے لیے، عارضی حکومت کو بچانے کے لیے، کائنات میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے کسی بھی یہودی اور کافر کو رازدار آپ نہیں بنا سکتے. آپ کا رازدار کوئی ہے تو مومن ہونا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مومن بھی بہت کم ہیں جو قابل اعتبار رہ گئے ہیں، بک جا رہے ہیں ابھی. اور مسئلہ مشہور ہے، لکڑی کاٹنے کے لیے صرف لوہا ہو تو ہاتھ میں چھالے آ جاتے، صرف لوہا سے لکڑی نہیں کٹتی. اس لوہے میں لکڑی کا بیٹ لگایا جاتا ہے تو لکڑی کٹتی ہے. جہاں جہاں مسلمان مارے گئے ہیں تاریخ شاہد ہے، مسلمان جب تک پھوٹ کر ان کے ساتھ نہیں گئے ہیں، نہ افغانستان پر ان کا قبضہ ہو سکتا تھا، نہ عراق ہو سکتا تھا اگر مسلمان ان کا ساتھ نہ دیے ہوتے. تاریخ شاہد ہے اس کی. ان جملوں میں پوری حقیقت چھپی ہوئی ہے. اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں آج تک اسلامی، بشمول حیدرآباد کے سقوط کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہاں بھی مسلمانوں نے اگر ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو یہاں بھی سقوط نہیں ہوتا، ہر جگہ ہی ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں جو یہود اور نصارہ سے دوستی کرے گا اور قلبی تعلق قائم کرے گا یہ ظالم ہوگا، انہیں میں شمار کیا جائے گا اللہ کی نگاہ میں. اس سختی کا انجام کیا ہوگا؟ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، بڑے پارسا ہیں، لیکن اس قسم کے ہمارے معاملے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان اللہ ہمارا نام مسلمانوں کی لسٹ سے نکل جاتا ہے، وہاں داخل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ کام کر دیا. اس کا لحاظ رکھیں، مسلمان کا اور مومن کا قلبی تعلق ایمان والے سے ہو، مگر کس بنیاد پر ہو یہ بھی سن لو. مسلمان سے تعلق مسلمان کا ہے، معاملات کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، دنیاوی فائدے کی بنیاد پہ، یہ مراد نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مومن بندے سے محبت کی اللہ کی خاطر، دشمنی کی اللہ کی خاطر، دیا تو اللہ کی خاطر، منع کیا تو اللہ کی خاطر، من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. ایمان کامل ہوگا جب اللہ کی خاطر ہو یہ سب. تو ایمان والے کا تعلق ایمان والے سے صرف اسی خاطر ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ساری دوستیاں جتنی بھی ہیں چاہے جتنا مضبوط اور مستحکم ہیں لیکن قیامت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی سوائے اس ایک دوستی کے جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہو. یہ آیت ہے 25واں پارہ سورہ زخرف کی ہے اور یہ بارہا چکا ہمارے کے سامنے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جتنے بھی دوست ہیں دشمن ہو جائیں گے. دشمن کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ دوستی کی بنیاد غرض تھی، غرض نکل گئی، دشمنی آ گئی. الا المتقین تقوی کی بنیاد پر ہے، باقی رہے گی. اب یہاں سے ان کا حال بیان کرتے ہیں کہ یہود سے نصارہ سے دوستی کیوں جائز نہیں ہے. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. فترى بس آپ دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ الذين في قلوبهم مرض، جن کے دل میں مرض ہے. قلوب قلب کی جمع، ان کے دل میں مرض ہے، ان کو آپ دیکھیں گے کیا کرتے ہوئے؟ یسارعون، سرعت کے معنی دوڑنا، دوڑ کریں گے. یسارعون فیہم، دوڑ کر ان میں گھستے ہیں. کن میں گھستے ہیں؟ یہود میں، نصارہ میں. اللہ فرماتے ہیں جو ان میں دوڑ کے گھستے ہیں، بار بار جا کے گود میں بیٹھتے ہیں، یہ ان کے دل میں مرض ہے، مریض ہے. یہ مرض کیسا ہوتا ہے؟ یہ مرض نفاق ہے، ایمان کی ضد ہے. یقولون، اور کہتے ہیں نخشى ان تصيبنا دائرة، ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے. آج بھی جو لوگ یہودیوں سے دوستی کرتے ہی رہے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں نخشى، ہم کو اندیشہ ہے، ان تصيبنا دائرة، کہ ہم پر گڑ نہ جائے، کوئی حادثہ جائے. دائرہ کے معنی گردش، دائرہ کہتے ہیں چکر کو، مراد ہے گردش، بھنور نہ آ جائے. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، بس ہو سکتا ہے ان قریب اللہ فتح لے آئے یا ایسا کوئی معاملہ لے آئے اپنے پاس سے. پھر ہو جائیں وہ على ما اسروا في انفسهم نادمین، اس چیز پر جو پوشیدہ رکھا ہے ان کے جیوں میں، نادم اور شرمندہ ہوں. یعنی بتانا ہے کافروں سے، یہودیوں سے دوستی اس لیے کرتے تھے کہ دل میں مرض تھا اور کہتے تھے ہم پر ڈر ہے. کیا اندیشہ ہے؟ کہیں مسلمانوں پر وہ غالب نہ آ جائیں اور مسلمانوں کو چیخ کر ختم نہ کر دیں، جیسے اکھاڑ پھینک نہ دیں. اللہ فرماتے ہیں یہ پھونکوں سے چراغ نہیں بجھتا، امید ہے کہ اللہ فتح دے دے یا حکم دے دے اپنے پاس سے. تو یہ لوگ جو اپنے جیوں میں ایک بات کو چھپائے ہوئے تھے اس پر نادم شرمندہ ہو جائیں. یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ جب اسلام کے اندر افراد کم تھے، عددی قوت کم تھی، کمزوری دیکھ رہے تھے وہ، اور سمجھتے تھے شاید اب بجھ جائے، اب ختم ہو جائے، اب بجھ جائے، اب ختم ہو جائے. اسی واسطے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر یہودیوں سے دوستی کرتے تھے. وہ کئی واقعات ملتے ہیں ان دوستیوں کے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو باقی رکھا ہے اور حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے کوئی گھر، کوئی در، نہ کچا نہ پکا باقی بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ. قیامت فتح آئے گی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم قتل کر کے خوف بٹھا دیں گے. سورہ محمد کا پہلا رکوع پڑھ لینا. سورہ محمد تک کب پہنچتے ہمیں معلوم چلا چلا ہے ابھی. سورہ محمد کی آیت ہے وَلَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنُنَجِّيَنَّهُمْ، جو مارے گئے اللہ کے راستے میں ہم ان کی آیا نہیں کریں. سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب ان کو ہدایت دیں گے، یعنی دکھائیں گے گا جنت کا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، تعریف جنت میں اور گھر کا پہناوا ہے. عرفہ کے معنی تعریف کیا ہوا، بتایا ہوا تمہارا گھر یہ ہے. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اس شکل میں بھی آتی ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام کا غلبہ اس شکل میں نہیں ہو سکتا. افراد کو ان کو شوکت اور شجاعت اور ہمت کا صلہ اس طرح ملتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے اور رضا الہی ان کو حاصل ہوتی ہے. یہ سب ان کی قوت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، کیا یہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی پوری کوشش کے ساتھ، انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال باطل ہو گئے اور وہ ہو گئے خسارے والوں میں سے. اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ بہت سے مسلمان لوگ ایسے بھی ہیں کہ مبالغے میں کہا کرتے تھے، اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کیوں کہا کرتے تھے؟ ان سے مبہوت ہو کر، ان سے ڈرتے ہوئے کیوں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہم لمعکم، یہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں. ایسا کہنے والوں کے اعمال حبط ہو گئے اور وہ ہو گئے خسارے والوں میں سے.
اب یہاں سے مضمون بہت سخت رہا ہے کہ جو تم میں مرتد ہو جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا. جی ہاں جائے گا کسی بھی غرض سے اس مرتد کا انجام کیا ہوگا, اس کا وبال کیا ہوگا, یہاں سے وضاحت انشاءاللہ اگلے ہفتے میں